فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام. اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے. عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے. گفت رومی ہر بنا کوہنا کا باداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کرند. گفت رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنا کوہنا ہے، پرانا نظام ہے، اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں، تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا، پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا. تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے. بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے. یہ قوم نہیں ہے، امت ہے. ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. داعی بن کر کھڑے ہوں، اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت. کہیں بھی ہو، مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو، مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو، یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں، ہی ہیز ٹو ڈو اٹ، اگر وہ مسلمان ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اب میں سوال و جواب کے سیشن کی طرف چل رہا ہوں. پہلا سوال محمد عادل ہیں. واٹ آر دی رائٹس آف اے نان مسلم ان اے مسلم اسٹیٹ؟ کائنڈلی ایکسپلین دی کنسپٹ آف جزیہ. یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں. لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز. جیسے میں نے کہا، یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے، یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا. آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے، اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے، آپ کے آباء و اجداد کا ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا ہے. مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی. بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا. یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے. ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن، اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاةٌ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے، جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے کسی کے ذریعے سے تباہ. تو یہ سارے گرجے، راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سہولت، مسجدیں سب ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تباہی ہو جاتی. تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، چرچز کا، راہب خانوں کا، خانقاہوں کا، اور جیوش اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں، انہیں بیاہ جس طرح چاہیں کریں. طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں، یہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا. ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے، وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں، وہ کاروبار ہو، اس کا حاصل کریں اور پریکٹس کریں. البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوں گی. لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی اسمبلی علیحدہ ہو، وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں. معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے، تو ان سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم، اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے؟ قرآن اور سنت. دے بلیو ان نائدر، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو.
اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ اسلامک ریولوشن، اینڈ فرام اے نان مسلم مسلمانوں پر لازم ہوگی، جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا، ان پر نہیں ہوگی۔ وہ اصل میں اسی کی جزا ہے، جزیہ بنا جزا سے، یہ ٹیکس ہے جگہ اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا، اس کے اوپر اس کو 2.5% غیر مسلم ان پر ٹیکس۔ تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تو یہ تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا، حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن ساری اسلامی حکومت لیتی ہے، اور نمبر 2 جزیہ ٹیکس ہے، باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں، واللہ عالم۔ میں ان کا سوال ہے، قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام کہا گیا ہے، یہاں پر جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کی کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کریں۔ ایک تو آپ کو مغالطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تصویر کشی کیا گیا، قرآن میں کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن ان کے لیے جو جنات جو تھے ان کی غلامی میں وہ تماشا تھے، مجسمے بھی بناتے تھے، تو مجسمہ سازی بھی حرام نہیں تھی اس وقت۔ اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے، ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ جیسے شاید آپ ایک نئی چیز آئی تھی، اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی، لیکن آج آپ کو معلوم ہے اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا، تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عالم نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ جائز، علی الاطلاق جائز۔ پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی ضیاء الحق صاحب نے کروائی تھی، پوری دنیا سے علماء آئے تھے، بہت بڑے حنفی عالم تھے، عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے، عبد الفتاح جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی، اس کے سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے، ساتھ ہی دعوت دے آئے، وہ تو ہوٹل میں جا کر ملے،